جہنم کا جو عذاب ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوبارہ اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے۔ جنت کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے، متقین کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ شان بیان فرمائی آیت نمبر 23 میں، اللہ ہی وہ ہے جس نے یہ خوبصورت ترین کلام نازل فرمایا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب وہ اس کی تلاوت سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کی جلدیں کانپنے لگتی ہیں اور پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں اللہ کے ذکر کو سن کر۔ وہ ڈرتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی طرف، اس کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک شخص کی جس کے بہت سارے مالک ہیں، ایک غلام ہے، اس کے بہت سارے مالک ہیں، اور ہر مالک، ان تمام مالکوں میں سے ہر مالک ایسا ہے جو اپنے غلام پر اپنا حق رکھنا چاہتا ہے، اور وہ تمام مالک آپس میں بھی اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ ایک غلام ایسا ہے جس کا صرف ایک مالک ہے۔ کیا ان دونوں غلاموں کی کیفیت یکساں ہو سکتی ہے؟ ایک غلام ہے، اس کے فرض کریں 4 مالک ہیں، وہ پہلے مالک کا کام کرنے دوڑتا ہے تو دوسرا آواز دیتا ہے کہ رک جا، پہلے میرا کام کرے گا۔ دوسرے کا کام کرنے جاتا ہے تو وہ تیسرا روکتا ہے، رک جا پہلے میرا کام کر۔ تیسرے کے لیے بھاگتا ہے تو چوتھا روک لیتا ہے۔ تو وہ غلام کسی کا کام نہیں کر پاتا، ہر ایک سے باتیں ہی سنتا رہتا ہے، ہر ایک کی ڈانٹ سنتا رہتا ہے، کام کہیں سے نہیں ہوتا اس کا۔ اور اس کی کیفیت کتنی بے چینی والی ہوگی، وہ کس طرح اتنے مالکوں کو خوش کرے گا۔ ایک غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، وہ اسے بھیجتا ہے، وہ کام کر کے آ جاتا ہے، مالک سے اس کو انعام بھی ملتا ہے۔ تو کون سا غلام بہتر ہے؟ یقیناً وہ جس کا ایک مالک ہے۔ اللہ نے یہ مثال کیوں دی ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں ان کے کتنے مالک ہیں؟ مکہ میں 360 تو اپنے سامنے خود لگا کر رکھے تھے، ہر ایک کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، ہر ایک کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، اور نہ وہ ہر ایک کی بات مان سکتے ہیں۔ لہٰذا سب سے بہتر اللہ نے طریقہ ہمیں سکھایا کیا ہے؟ ایک الہ کو پوجو اور اسی کی بات کو مانو، اسی کے ہو کر رہ جاؤ، وہ تمہیں انعام بھی عطا کرے گا اور تم اس کے احکامات پر عمل بھی سکون سے کر سکو گے، کیونکہ اس کے احکامات میں یکسانیت ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، اس کی کتاب تضادات سے پاک ہے۔ الحمدللہ، اتنی خوبصورت مثال اللہ نے بیان فرمائی، اور پھر خود ہی فرمایا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ کتنی پیاری مثال بیان کی ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون، بے شک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، ہمیشہ کوئی نہیں رہنے والا دنیا میں، صرف اللہ کی ذات ہے باقی رہنے والی، پھر تم سب قیامت کے دن باہم لڑنے والے ہو۔ اس آیت پر جز نمبر 23 کا اختتام ہوا، جز نمبر 24 کا آغاز ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرے اور سچائی کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آ جائے، یعنی قرآن کو۔ اور وہ لوگ کہ جو سچائی کو لے کر آئے اور اس کی تصدیق کی، یہی لوگ در حقیقت متقین اور پرہیزگار ہیں۔ پھر فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے کے لیے اکیلا کافی نہیں ہے؟ یہ تو تمہیں ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے علاوہ ہیں، ان سے نہ ڈرو، یہ گمراہ ہیں جو تمہیں ڈراتے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو جھٹ سے کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر ان سے کہو پھر تم دوسروں کو کیوں پکارتے ہو، مجھے اس کا جواب تو دو۔ تو جواب تو یہ پہلے ہمارے سامنے رکھا جا چکا ہے کہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس کے پاس آنے والا ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان مشرکوں کے دل نفرت کی وجہ سے تنگ پڑ جاتے ہیں، اور ان کا دل کرتا ہے کہ تم یہ توحید کی باتیں کرنا بند کر دو۔ اور جب اللہ کے علاوہ دوسرے الہوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، اس وقت ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ جناب کیا بات ہے، ہمارے الہوں کی بات ہو گئی۔ آج آپ توحید کی بات کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں،
اور اگر شرک کی بات کریں تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ سمجھو کہ یہ بعثت نبی کا زمانہ ہے، وہ عقائد شرکیہ، وہ دور جاہلانہ ہے۔ اللہ رب العزت اس امت کی اصلاح فرما دے اور ہم سب کو توحید پر کاربند فرما دے۔ آیت نمبر 53 سے، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ بات ہمارے سامنے بھی رکھی اور مشرکین مکہ کے بھی سامنے رکھی ہے کہ تم اتنے گناہ گار ہو کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہارے گناہ اتنے ہو گئے کہ اب معاف نہیں ہو سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میری طرف لوٹ کر تو آ جاؤ۔ الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ زمین اور آسمان کے بیچ کا خلا تمہارے گناہوں سے پر ہو جائے، ایک ذرے کے برابر جگہ باقی نہ رہے، اتنے گناہ ہو جائیں، اور پھر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، تو اللہ ان تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ اتنا بخشنے والا ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اس کے آگے سر جھکا دو، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ پیروی کرو اس کلام کی جو ہم نے نازل کیا، اس کے خوبصورت پہلو کی، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے جو اچانک آنے والا ہے، جب تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ کہنے والا یہ کہے ہائے افسوس مجھ پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے حق میں، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا۔ یا کہے کہنے والا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہوتا۔ یا کہنے والا کہنے لگے کہ جب وہ عذاب کو دیکھے اگر مجھے ایک موقع اور مل جائے لوٹنے کا دنیا میں تو اب میں نیکوکار بن جاؤں گا۔ کیوں نہیں؟ آیا تھا یہ لمحہ تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، لیکن تو نے جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر تم دیکھو گے قیامت کے دن جھوٹ کہنے والوں کو جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے۔ کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کے لیے؟ اور اللہ نجات دے گا متقین کو ان کی اعلیٰ کامیابی کے ساتھ کہ نہیں پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی تمام کنجیاں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا وہی خسارے میں ہیں۔